یہ کہانی محی الدین نواب صاحب کی تحریر کردہ ہے۔ ان کا نام اردو ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو ایک مجرم تھا اور اپنے علاقے میں لوگ اس کا نام سن کر ہی کانپنے لگ جاتے تھے، مگر اس کے بچپن کی کہانی بڑی دلچسپ تھی۔ جب سے وہ 13 برس کا ہوا تھا، اسے گمنام خط موصول ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ لاوارث تھا، اس کے سر پہ والدین کا سایہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ غلط صحبت میں پڑ گیا تھا۔ چھوٹی موٹی چوری چکاریاں کرتے کرتے ایک اشتہاری مجرم بن گیا۔ 13 سال کی عمر میں ہی اس نے ایک بہت بڑے بدمعاش کو دھول چٹا دی تھی۔ اب وہ مجرم تو تھا، مگر پولیس والے بھی ذرا اس سے کترا کر رہنے لگے تھے۔ اس نے ایک کوارٹر لے رکھا تھا، جہاں صبح شام پولیس والے چکر لگا کر اپنی جیب گرم کر لیا کرتے تھے۔ اسے پولیس والوں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ جب وہ پہلی مرتبہ حوالات کی ہوا کھا رہا تھا تو اس کے نام ایک گمنام خط آیا، جس میں کسی لڑکی نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صدیوں سے اس کا انتظار کر رہی ہے اور اس کی محبت میں اس نے بہت وقت تکلیف دہ انتظار میں گزارا ہے۔ وہ اس سے زیادہ ملاقات کی منتظر ہے، لیکن اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وہ بہت مجبور ہے، تبھی اس سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ وہ ہر سال اسے 2 مارچ کو خط بھیجا کرتی تھی۔ اس خط بھیجنے والی کا وعدہ تھا کہ وہ ہر سال اس سے پابندی سے خط بھیجتی رہے گی، اور جب وہ 21 برس کا ہو جائے گا تو اس سے ملاقات کرے گی۔ اب یہ بہت حیرانی کی بات تھی کہ شہزاد نے اسے کبھی اپنی سالگرہ نہیں بتائی تھی، نہ وہ اس خط والی لڑکی کو جانتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ اسے بیوقوف بنا رہی ہے اور اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ آخر مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کتنے سالوں سے وہ اسے پابندی سے خط بھیج رہی تھی، اور ایک مرتبہ تو اس نے شہزاد کو اس کی سالگرہ پر بھی خط بھیجا تھا اور بہت محبت سے اس کی سالگرہ پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ساتھ ہی اپنے اس وعدے کو تازہ بھی کیا تھا کہ وہ اس سے ملاقات ضرور کرے گی۔ وہ پہلے تو اس کی اس حرکت پر جھنجھلاتا رہتا تھا اور اسے بہت غصہ بھی آتا تھا کہ آخر وہ کون سی محبوبہ ہے جو اتنے سالوں سے باقاعدگی سے خط بھیجتی ہے، مگر خود نہیں آ سکتی۔ اسے تو پہلے محبت کے نام سے ہی چڑ ہونے لگی تھی، مگر جب وہ واقعی ہر سال اسے خط بھیجتی تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور وہ اکثر راتوں کو سوچتا تھا کہ اس کی اندیکھی محبوبہ کیسی ہوگی۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ جو خط اسے ملتا تھا اس پر واپسی کا کوئی پتہ درج نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ اس خط کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بس وہ ہر سال بے چینی سے اس خط کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی وہ انجانی محبوبہ ہر سال محبت سے بھرپور خط اسے بھیجا کرتی تھی۔ شہزاد ایک اکھڑ مزاج آدمی تھا۔ وہ شاید محبت بھرے خط سے نہیں پگھلتا، مگر اس انجان لڑکی کے بھیجے ہوئے خطوں میں ایک بہت خاص بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اس خط بھیجنے والی کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے محبوب کا 1 صدی سے انتظار کر رہی ہے، اور وہ 100 سال سے اس دن کے انتظار میں ہے کہ جب وہ اپنے بچھڑے ہوئے محبوب سے ملے گی۔ پہلے تو شہزاد کو یہ باتیں ایک مذاق لگتی تھیں، مگر دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے، کیونکہ وہ انجان لڑکی اس کے بارے میں وہ سب جانتی تھی جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر جب وہ 20 سال کا ہوا تو معمول کے مطابق اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا خط نہیں آیا۔ اس وقت شہزاد کو شدید غصہ آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ
اس خط بھیجنے والی کی جان لے لے، مگر وہ قتل کرنے کس کے پیچھے بھاگتا؟ وہ تو کہیں موجود ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ خط بھیجنے والی رہتی کہاں ہے۔ اسے یہ سوچ کر ہی شدید مایوسی ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہتی اسے خط بھیج دیتی تھی، لیکن وہ اسے خط کا جواب نہیں دے سکتا تھا، بس خاموشی سے اپنے 21 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سوچا چلو اس سال نہ سہی، اگلے سال اس سے ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ آخری سال اس کے لیے پہاڑ ثابت ہو رہا تھا۔ پھر جب وہ مقررہ تاریخ پر اسے خط ملا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے خوشی خوشی وہ خط کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ آج وہ اس سے خود ملاقات کرنے کے لیے آئے گی، مگر وہ ایک پردہ نشین لڑکی بلقیس کے روپ میں اس سے ملاقات کرے گی، کیونکہ وہ صرف ایک روح ہے، اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں۔ اسی لیے اس نے ایک بہت حسین لڑکی کا جسم تلاش کیا تھا، مگر دشواری یہ تھی کہ وہ لڑکی انتہائی دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ لڑکی کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ اس خط بھیجنے والی نے بلکہ اس کے گھر کا پتہ بھی لکھا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا باپ پولیس میں اعلیٰ عہدے پر ہے۔ پولیس کا نام سنتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پھر اس نے بلقیس کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات 12 بجے سے پہلے ہی اس سے ملاقات کر پائے گی، اس کے بعد بلقیس کا جسم اس کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ اس نے وہ خط اپنی جیب میں ڈال دیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں عمارت کے سامنے ایک چائے والے کی دکان تھی۔ اس نے بلکہ اس کے باپ کا پورا نام پوچھ کر اس بات کی تصدیق کی کہ وہ صحیح جگہ آیا ہے یا نہیں۔ چائے والے نے اسے جواب دیا وہ بالکل درست جگہ آیا ہے۔ تب جا کر شہزاد کو اطمینان ہوا۔ اس کے اندر ایک بے چینی سی تھی کہ جو لڑکی اتنے سالوں سے اس کی محبت کا دم بھرتی آ رہی ہے، وہ ایک صدی سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہوگی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گھر پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ بلقیس تو نہ دکھائی دی، مگر حالات کچھ ایسے پیش آ گئے کہ اسے وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ پورا دن ادھر سے ادھر چھپتے چھپتے جب وہ آدھی رات کو گھر پہنچا تو اپنے کمرے کی لائٹ جلا کر اس نے جو نظارہ دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے پلنگ پر ایک بہت خوبصورت لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اسے دور سے دیکھ کر ہی یقین ہو گیا تھا کہ وہ زندہ لڑکی نہیں بلکہ ایک لاش ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں اور وہ بالکل پتھر کی طرح چھت کو گھورتی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے قتل کے الزام میں پھنسانا چاہ رہا ہے۔ پھر اس کی نظر ٹیبل پر موجود خط پر پڑی جس میں لکھا تھا کہ میں تمہارا بہت انتظار کرتی رہی مگر تم نہیں آئے۔ آخر میں نے محبت سے مجبور ہو کر اس لڑکی کو گھر سے بھگانے پر مجبور کر دیا اور اس کو یہاں لے آئی، مگر تم یہاں بھی موجود نہیں تھے۔ میرے پاس صرف 12 بجے تک کا وقت تھا۔ ہو سکتا ہے جب تک تم آؤ تب تک میں دوبارہ چلی جاؤں، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگلی مرتبہ وقت پر پہنچنا، اور میں بھی اس چیز کا خیال رکھوں گی کہ کسی پردہ نشین لڑکی کے روپ میں تمہارے سامنے نہ آؤں، اور اس لاش کی فکر مت کرنا، کوئی تمہیں قتل کے الزام میں پھنسا نہیں سکتا۔ اس نے وہ خط پڑھ کر غصے سے بلقیس کی لاش کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی اس سے ملاقات تو کیا کرتی، اسے ایک عذاب میں مبتلا کر گئی۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ ایک پولیس افسر کی بیٹی کی لاش کیسے ٹھکانے لگائی جائے۔ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اگلے دن وہ شام کو شہر گیا اور 2 تیزاب کی بوتلیں خرید کر لے آیا۔ پھر اس نے کمرے کی کنڈی اچھی طرح لگا دی۔
اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایک بڑے پولیس افسر کی بیٹی غائب ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یقیناً پورے شہر میں اسے تلاش کیا جا رہا ہوگا۔ اس نے ایک بڑا سا چھرا لے کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ پھر اس نے اس کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک ڈرم میں ڈال کر اس میں تیزاب انڈیل دیا۔ رفتہ رفتہ بلقیس کا جسم گل کر ختم ہو گیا۔ اسے اس کی لاش ٹھکانے لگانے میں تقریباً 5 گھنٹے لگ گئے۔ آخر میں صرف اس کا ڈھانچہ رہ گیا۔ اس ڈھانچے کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کچھ گھنٹوں پہلے ہی یہ ایک خوبصورت لڑکی کا جسم تھا۔ اس نے اس ڈھانچے کو ایک پلاسٹک بیگ میں ڈالا اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ بعد میں پولیس آئی، مگر اس کے گھر کی تلاشی لینے کے بعد بھی انہیں کچھ نہیں ملا۔ بلقیس کے باپ نے شہزاد پر بہت تشدد کیا اور آخر میں خود ہی رونے لگا۔ سچ تو یہ ہے کہ شہزاد کو اس پر بالکل غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ ترس آ رہا تھا کہ بیچارہ اپنی بیٹی کی صورت کبھی نہیں دیکھ سکے گا، اوپر سے بدنامی الگ ہوگی۔ اور یوں 1 سال مزید گزر گیا۔ اس مرتبہ اس کی محبوبہ اس سے ایک امیر زادی کی صورت میں ملنے آئی۔ اس طرح شہزاد کو اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کی آزادی تھی۔ وہ اس کو ایک پہاڑی مقام پر لے گئی اور اس سے وعدہ کیا کہ اس کی محبت کے بدلے اسے اتنی دولت دے گی کہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین شخصیت بن جائے گا۔ دولت کا لالچ آخر کسے نہیں ہوتا؟ یہ لالچ اسے موت کے منہ میں لے گیا۔ وہ اپنے کہے کے مطابق 24 گھنٹے بعد وہ جسم چھوڑ کر چلی گئی، مگر وہ اسے اپنی رہنمائی میں ایک حویلی میں لے گئی۔ وہاں مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک تہخانے میں پہنچا جہاں اس کے قدیم محبوبہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ اس نے مطالبہ کیا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، تم یہ تصاویر دیکھو، ان میں موجود ہوں۔ جب شہزاد نے دیوار پر موجود تصویر دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بہت خوبصورت انگریز لڑکی تھی جس کی تصویر پر لکھا ہوا تھا سوسن رابرٹ عرف محلقہ۔ شہزاد نے اس سے ضد کی کہ تم میرے سامنے اپنے اصلی روپ میں آؤ۔ آخر وہ اس بات پر راضی ہو گئی اور اس کے سامنے جا کر ایک بہت بڑے مخملی تخت پر بیٹھ گئی، مگر شہزاد کو اس کا روپ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اوپر سے انسان کیسا بھی ہو، اندر سے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، تمہیں بھی مجھے اسی روپ میں قبول کرنا پڑے گا کیونکہ میرے جسم کا گوشت گل کر ختم ہو گیا ہے، اب صرف ڈھانچہ ہی باقی ہے۔ وہ شہزاد سے کہہ رہی تھی، مجھے گلے لگاؤ، کوئی کتنا بھی ہمت والا ہو کیوں کسی ڈھانچے کو گلے لگائے گا؟ نہیں لگا سکتا، کسی ڈھانچے کو کوئی انسان گلے نہیں لگا سکتا۔ شہزاد یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ وہ اگر مر چکی ہے تو ہر سال خط لکھنے کیسے دنیا میں آتی ہے۔ تب اسے سوسن نے بتایا کہ اس کے باپ نے کالے جادو کے ذریعے زندگی کے کچھ سال خرید لیے ہیں اور وہ سانسوں کے بینک میں جمع رہتے ہیں، اور ہر سال وہ اپنی گنتی کی سانسیں لے کر اس دنیا میں آ کر اسے خط لکھتی تھی۔ وہ اپنے باپ کی ہدایت پر عمل کرتی تھی اور زیادہ سے زیادہ سانسیں بچا کر رکھتی تھی تاکہ اپنی آئندہ زندگی اپنی کھوئی ہوئی محبت کے ساتھ گزار سکے۔ شہزاد کو اس کی باتیں بہت دلچسپ لگ رہی تھیں۔ پھر اس نے سوچا کہ تمہیں کیسے یقین ہوا کہ میں ہی تمہارا کھویا ہوا محبوب ہوں؟ تب سوسن نے اسے ایک کہانی سنائی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جب وہ ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ جمانا شروع کیا تھا تب سارے ہندوستانی انگریزوں کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئے تھے، سوائے کچھ باغی پٹھانوں کے جنہوں نے انگریزوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ اسلحہ خانوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک رات تم زخمی حالت میں میرے گھر آئے۔ باغیچے میں اس وقت میں رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کر رہی تھی۔
تم نے پہلے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے شور مچانے سے منع کر دیا، پھر میرے سامنے آئے اور مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر مجھ سے کہا کہ میری مرہم پٹی کرو، مگر خبردار جو اپنے باپ کو بتایا تو۔ میں اپنے باپ کو کیا بتاتی؟ میں تو پہلی ہی نظر میں تم پر دل ہار گئی۔ تم بالکل مجھے اپنے خوابوں کے شہزادے لگ رہے تھے، لمبا قد اور چہرے پر مردانگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تمہاری ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میں اپنے باپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی اور تمہارا علاج بھی کروں گی۔ پھر میں تمہیں چپکے سے اپنے کمرے میں لے آئی اور تمہاری ٹانگ سے گولی نکال کر مرہم پٹی کی۔ تم بہت زخمی حالت میں تھے۔ میں نے تمہیں دوائیاں دیں، دوا سے تمہیں آرام آیا تو اسی وقت تمہاری آنکھ لگ گئی۔ پھر میں نے تمہیں مستقل اپنے پاس رکھ لیا۔ جب بھی تم جانے کا کہتے میں تمہیں کسی نہ کسی بہانے سے روک لیتی تھی۔ میں تمہیں جتنا چاہتی تھی تم نہیں جانتے۔ تم مجھ سے اتنا ہی دور بھاگتے تھے جتنا میں تم سے پیار کرتی تھی، کیونکہ تمہارا کہنا تھا کہ تمہیں انگریزوں سے نفرت ہے، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میرا باپ کالے جادو کا بہت بڑا عامل تھا۔ ایک روز میں نے اپنے باپ کو تمہارے بارے میں بتایا، لیکن اس سے وعدہ لیا کہ وہ تمہارے خلاف اپنے لوگوں سے کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرا باپ تو ویسے ہی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مشکل سے ہی صحیح، لیکن وہ ہماری شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے ایک دوا کی شیشی دی اور کہا میں اس کا شربت بنا کر تمہیں پلا دوں، اس کے بعد تم میرے اسیر بن جاؤ گے۔ اور واقعی وہ شربت پینے کے بعد ایسا ہی ہوا، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی، مگر تم محبت کرنے کے باوجود اندر سے کٹر مسلمان تھے، اور تمہارا کہنا تھا کہ نکاح کے بغیر میرے قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں ہے۔ اس چیز سے مجھے بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تو تھے، لیکن کبھی تم نے میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ بالآخر تم ہماری شادی کے لیے رضامند ہو گئے، مگر تمہاری شرط یہ تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے تمہاری خاطر اسلام قبول کیا، مگر میں اندر سے اپنے مذہب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں تمہارے سامنے نماز پڑھتی تھی اور تمہارے پیچھے میں چڑھ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک روز تم ایک مہم پر بغیر بتائے چلے گئے۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، مگر تم نہیں آئے۔ میرے باپ نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ایک دھوکے باز مسلمان کو چھوڑ کر اپنے مذہب کے انگریز سے شادی کر لوں، مگر میں نے اپنے باپ کو مشورہ نہیں مانا، کیونکہ مجھے تم سے محبت تھی۔ پھر ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے باپ نے مجھے بہت مرتبہ مشورہ دیا کہ میں تمہاری اولاد سے جان چھڑا لوں، لیکن وہ میرے بھی جگر کا ٹکڑا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا۔ آخر میں نے ایک خوبصورت سے لڑکے کو جنم دیا اور اسے تمہارا نام دیا۔ وہ کیونکہ ایک انگریز ماں کی اولاد تھا، اس لیے میں اسے اپنے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی، اسے باقاعدگی سے چرچ لے کر جاتی تھی اور عیسائیت کی تعلیم دیتی تھی۔ جب وہ 4 سال کا ہو گیا تو اچانک اسے اسکول سے واپسی پر کسی نے قتل کر دیا۔ پھر میں نے اس کے غم میں اس دنیا سے رخصت لے لی۔ نہ تم میرے پاس تھے اور نہ ہی میرا بیٹا۔ میرے مرنے کے بعد میرے باپ نے مجھے بتایا کہ تم دوبارہ دنیا میں آؤ گے، اور تمہاری ایک نشانی بھی بتا دی۔ میں تمہارا انتظار کرنے لگی۔ پھر جب تم 13 سال کے ہوئے تو مجھے معلوم ہوا کہ تم دوبارہ دنیا میں آ گئے ہو، مگر تبھی میرے باپ نے بتایا کہ تم ہی میرے بیٹے کے قاتل ہو۔ مجھے یقین نہیں آیا، اور اسی لیے آج میں یہاں موجود ہوں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بس ایک بات کی تصدیق ہو جائے، پھر یہ ساری دولت تمہاری ہوگی۔ پہلے وہ اس بات سے انکار کرتا رہا تھا کہ میں تمہارا دلاور ہوں، مگر جب سے اس نے اتنی ساری دولت دیکھی تو وہ مان گیا۔ آخر میں سوسن کا باپ ایک چھوٹے لڑکے کے ڈھانچے کے ساتھ آیا اور پوچھا، بتاؤ تمہارا قاتل یہ ہے؟
تو اس لڑکے نے جواب دیا، ایک روز میں اسکول سے آ رہا تھا تو اس شخص نے مجھ پر یہ کہہ کر فائرنگ کر دی، وہ ایک مسلمان ہو کر کسی کافر کا باپ نہیں کہلانا چاہتا۔ یہ سننے کے بعد سوسن نے ہمیشہ کے لیے شہزاد کو اس خزانے والے تہخانے میں قید کر دیا۔ اس وقت اس کو احساس ہوا کہ سب سے بڑی دولت آزادی ہے۔ اس کے پاس بے شمار ہیرے جواہرات تھے، لیکن وہ انہیں کھا نہیں سکتا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنے دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک ڈائری تلاش کی اور ایک قلم لے کر اپنی داستان اس پر لکھ دی۔ پھر اس ڈائری کو ایک کالی پلاسٹک کی تھیلی میں لپیٹ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور انتظار کرنے لگا کہ شاید کہیں بھولے بھٹکے سے کوئی مسافر آ جائے اور اس کی مدد کرے۔ اس کا انتظار ختم نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کی بہت کوشش کی۔ اس نے کانچ کی کھڑکیوں پر پتھر مارے مگر وہ نہیں ٹوٹی۔ ایک کھڑکی ذرا سی ٹوٹی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر اپنا ہاتھ نکالا، لوگوں کو مدد کے لیے بلانا شروع کیا۔ کوئی اس کی مدد کے لیے تو کیا آتا، اس کا ہاتھ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر لوگوں نے چیخ و پکار کرنا شروع کر دی۔ انہیں وہ ہاتھ کوئی انسانی ہاتھ نہیں نظر آ رہا تھا، بلکہ اس کے بجائے وہ کسی ڈھانچے کا ہاتھ دکھائی دے رہا تھا۔ شہزاد نے آخر میں ہمت ہار دی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ خزانہ ہی اس کی قبر بن گیا ہے۔ اور یہ دلچسپ کہانی ایک عبرتناک سبق کے ساتھ ختم ہو گئی۔